حضرات، اصحاب اخدود کا واقعہ آپ نے سنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البروج کے اندر اصحاب الاخدود کے اس واقعے کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ اصحاب الاخدود طویل واقعہ ہے، اس واقعے کا ایک جز کیا ہے، اس واقعے کا ایک حصہ کافر بادشاہ اور ایک لڑکا مسلمان ہو گیا۔ کافر بادشاہ، ایک لڑکا مسلمان ہو گیا اس کی مملکت میں، مسلمان ہو کر بادشاہ کے آگے چیلنج بن گیا، کہا کہ میں تجھ کو رب نہیں مانتا، میرا ایمان اللہ کی ذات پر ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی، شفا دینے والی ذات اللہ کی۔ بادشاہ کو غصہ آیا، بادشاہ نے اس بچے کا بگاڑنا چاہا، اس بچے کو نقصان پہنچانا چاہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں اس نے اپنی پولیس، اپنی فوج کے حوالے اس بچے کو کیا، کہا کہ لے جاؤ اس کو بلند ترین پہاڑ کی بلند ترین چوٹی پہ لے جاؤ، اگر یہ مجھ پہ ایمان نہیں لاتا ہے، مجھے تسلیم نہیں کرتا ہے اور ایک اللہ ہی کی عبادت کی بات کرتا ہے، ایک اللہ ہی کے نعرے لگاتا ہے، ایک اللہ ہی کی توحید کی بات کرتا ہے، لے جاؤ اس کو کسی پہاڑ کی بلند ترین چوٹی سے ڈھکیل کے ختم کر دینا۔ اس بادشاہ کی فوج اسے لے گئی، اس بادشاہ کے کارندے اسے لے گئے، اس بادشاہ کی پولیس اسے لے گئی اور پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو گئے۔ اس لڑکے نے، اس بچے نے کہا اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ ان ظالموں، ان کافروں، ان مشرکوں کی سازشوں کے مقابلے میں تو میرے لیے کافی ہو جا۔ یعنی جو حسبی اللہ و نعم الوکیل کا جو عقیدہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے۔ ایک طرف حکومت وقت ہے، بادشاہ وقت ہے، اس کی فوج ہے، اس کی پولیس ہے، اس کے کارندے۔ اللہم اکفنیہم بما شئت، بچے نے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے پڑھا اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ تو ان ظالموں کی سازشوں کے مقابلے میں میرے لیے کافی ہو جا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں پہاڑ پہ لرزہ طاری ہوا، ایک زلزلہ آیا اور جتنے اس حکومت کے کارندے اس بچے کو شہید کرنے کے لیے لے گئے تھے، سب کے سب اس بچے کی آنکھوں کے سامنے مردہ ہو گئے، ہلاک ہو گئے، اور یہ بچہ اکیلا صحیح سالم پھر سے بادشاہ کے دربار میں چیلنج بن کے کھڑا ہوا۔ بادشاہ کو اور غصہ آیا، اس نے اپنی فوجیوں کا ایک دوسرا دستہ بھیجا، کہا کہ لے جاؤ اس ظالم کو سمندر میں غرق کر کے آؤ، سمندر میں غرق کر کے آؤ۔ اور وہ لوگ اس بچے کو لے گئے، سمندر میں سوار کیا، درمیان سمندر میں جا کر اس کو ڈبونا چاہ رہے تھے۔ بچے نے پھر کہا اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ ان ظالموں کی سازشوں کے مقابلے میں تو آج میرے لیے کافی ہو جا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آن کی آن میں جو لوگ اس بچے کو ڈبونے کے لیے لے گئے وہ خود ڈوب گئے اور یہ بچہ پھر سے ہی سالم لوٹا۔ بادشاہ فرط انتقام میں، جوش انتقام میں پاگل ہوا جا رہا تھا، اس بچے نے خود مشورہ دیا مارنا چاہتے ہو مجھے، میں تدبیر بتاتا ہوں، اس تدبیر کو اپناؤ اور میرا خاتمہ ہو جائے گا۔ کہا لوگوں کو جمع کرو، لوگوں کو جمع کرو، اور لوگوں کو جمع کرنے کے بعد مجھے سولی پہ چڑھاؤ اور سولی پہ چڑھا کے تیر نکالو اور اس تیر کو یہ کہہ کے چلاؤ بسم اللہ رب ھذا الغلام، بسم اللہ رب ھذا الغلام، ایسا کرو میرا خاتمہ ہو جائے گا، میں شہید ہو جاؤں گا۔ بادشاہ جو کسی صورت اس بچے سے انتقام لینا چاہ رہا تھا، بادشاہ نے اعلان کیا، لوگ جمع ہو گئے، سولی پہ اس بچے کو چڑھایا اور پھر تیر چلایا گیا، وہی کہہ کر بسم اللہ رب ھذا الغلام، اللہ کا نام لے کے تیر چلایا گیا۔ اللہ کو اس کی شہادت منظور تھی، تیر لگا، پیوست ہوا، وہ بچہ شہید ہو گیا۔ اس بچے کی شہادت کے اس منظر کو دیکھ کر جتنے لوگ جمع تھے سب نے ایک زبان ہو کے کہا آمنا برب ھذا الغلام، آمنا برب ھذا الغلام، آمنا برب ھذا الغلام۔ اس نوجوان لڑکے کے رب پہ ہم سب ایمان لے آئے، اس نوجوان لڑکے کے رب پہ ہم سب ایمان لے آئے۔